بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اسی طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے ہوا اس کا منہ کسی بھی طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وتر بھی، اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے ہوا اس کا منہ کسی طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جب حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔
میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم ابن تہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔